ندیم کو کبوتروں سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ اسکول سے واپس آتے ہی وہ چھت پر چڑھ جاتا۔ 4 منزلہ مکان کی چھت سے جب بہت سارے کبوتر اڑتے تو اس کی گردن فخر سے اکڑ جاتی تھی۔ دادی نے ندیم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کبوتر بازی وقت کی بربادی ہے اور پرندوں پر ظلم ہے، مگر وہ نہ مانا۔ اس کا جواب تھا، یہ اس کا مشغلہ ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی کتابیں پڑھتا ہے، میں کبوتر اڑاتا ہوں، یہ ظلم کیوں کر ہوا؟ میں وقت پر انہیں دانہ ڈالتا ہوں، پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں، گرمی سردی سے ان کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو انہیں دوا بھی دیتا ہوں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا ہوں۔ دادی کے دلائل سن کر کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو جاتی۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے حریف پپو کے 2 بہت قیمتی کبوتر پکڑ لیے تھے، جس نے کھلم کھلا چیلنج دے رکھا تھا کہ جو اس کے کبوتر پکڑے گا وہ 10,000 روپے انعام کا حقدار قرار پائے گا۔ سارے کبوتر باز یہ کارنامہ سر انجام دینے پر ندیم کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ پپو کے دونوں کبوتر تھامے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کا پاؤں پھسلا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے تو بچا لیا، مگر ایک کبوتر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے کبوتر کے پر باندھے ہوئے تھے، مگر وہ نہ جانے کیسے اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ ندیم کی سانس اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اگر وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا تو اس کی بہت بے عزتی ہوتی۔ اس نے قریب پڑا بانس بہت احتیاط سے اٹھایا، جس کے ایک سرے پر جال باندھا ہوا تھا۔ کبوتر نے خطرہ بھانپ لیا۔ وہ اڑ کر قریب ہی بجلی کے کھمبے پر جا بیٹھا۔ وہ اب بھی ندیم کی پہنچ میں تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کبوتر کو پنجرے کے اندر پھینکا اور پوری توجہ فرار ہونے والے کبوتر پر مرکوز کر لی۔ وہ جھک کر آگے بڑھا، بہت پھرتی سے دیوار پر بھی چڑھ گیا۔ اس نے بانس گھمایا تاکہ کبوتر جال میں پھنس جائے۔ بانس بجلی کی تار سے ٹکرایا۔ کرنٹ کے شدید جھٹکے نے اس کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ کبوتر پکڑنے کی دھن میں وہ یہ بھول چکا تھا کہ بانس بارش کی وجہ سے گیلا ہو چکا ہے۔ ندیم جب ہوش میں آیا تو خوف اور حیرت سے اپنے پر پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ وہ ایک کبوتر کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ اس وقت کسی انجان جگہ پر موجود تھا۔ مغرب کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایک لڑکے نے اسے اور باقی کبوتروں کو ایک تاریک کابک میں بند کر دیا جہاں ہر جانب غلاظت تھی۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے پروں سے چمٹ گئے۔ ہاتھ تو تھے نہیں۔ دوسرے کبوتروں کی طرح اس نے بھی جہاں وہاں چونچ سے کھجانا شروع کر دیا۔ جب کھجا کر بے حال ہو گیا تو وہ ساتھ بیٹھے کبوتر سے بولا، کتنا غلیظ انسان ہے، کمبخت، ڈربا ہی صاف کر دیتا۔ اس کبوتر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ابھی 4 مہینے پہلے ہی تو اس نے صفائی کی ہے، یہ پھر بھی باقیوں سے اچھا ہے۔ سال میں 2 بار صفائی کرتا ہے۔ میں پہلے یہاں تھا، اس کبوتر نے تو کبھی ہمارے پنجرے میں جھانکنے کی زحمت بھی نہ کی۔ ندیم کو یاد آیا، وہ بھی تو سال میں 1-2 بار ہی صفائی کرتا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کبوتر باز عموماً دن میں 1 بار ہی کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ اس طرح چست رہتے ہیں۔ اب اسے انتظار کرنا تھا۔ دوپہر کے بعد اس لڑکے نے انہیں باہر نکالا۔ اب وہ کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سب بھوکے پیاسے تھے۔ ان میں سے کسی کا دل اڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے اڑان بھرنے کے بعد ہی انہیں دانہ ملے گا۔ اس نے بھی دوسرے کبوتروں کے ساتھ اڑان بھری۔ وہاں 2 اور لوٹیاں بھی اڑ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر وہ سب اکٹھا ہو کر اڑنے لگے۔ جب وہ جدا ہوئے تو ندیم کی سمجھ میں نہ آیا اس کی ٹولی کون سی ہے، لیکن جلد ہی اسے قریب چھت پر دانہ پانی نظر آیا۔ اس کے ساتھی کبوتر اسی چھت پر اڑے۔ وہ بھی بھوک سے بے قرار ہو کر دانے کی جانب بڑھا، تبھی ایک جال اس پر آ گرا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے بہت بے دردی سے اسے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کینچی دیکھ کر اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ جانتا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس شخص نے اس کے پر کاٹے اور پنجرے میں بند کر دیا۔ اس نے غٹر غوں کر کے خوب احتجاج کیا، مگر کبوتر باز کب اور اس قسم کے احتجاج پر کان دھرتا ہے۔ ایک بوڑھے کبوتر نے اسے مشورہ دیا کہ جب تک آپ پر نہ آ جائیں پنجرے سے باہر نہ نکلیں۔ وہاں ایک خوفناک بلا پہلے بھی 5-7 کبوتر ہڑپ کر چکا تھا۔ جس بے احتیاطی سے اس کے پر کاٹے گئے، اس کا اندازہ تھا انہیں دوبارہ اگنے میں 40-45 دن تو لگیں گے۔
ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کبوتر اڑ نہ پائے اور اس جگہ کو اپنا گھر تسلیم کر کے پچھلی جگہ کو بھول جائے۔ 2 دن بعد وہ شخص آیا۔ ندیم اور اس جیسے 3 پر کٹے کبوتروں کو ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈالا اور انہیں سائیکل پر رکھ کر چل دیا۔ اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ اسے فروخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی لوگوں کے کبوتر پکڑا کر انہیں بیچ دیتا تھا۔ اب وہ ایک خستہ حال دکان کے ایک پرانے پنجرے میں بیٹھا کسی گاہک کے انتظار میں موجود تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر چند دن وہ ایسے ہی رہا تو مر جائے گا۔ خریدار آتے دکاندار بہت بے دردی سے اسے تھامتا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے، کبھی پر کھینچتے، کبھی چونچ کھول کر زبان دیکھتے، بھاؤ تاؤ کرتے۔ بات نہ بنتی تو دکاندار اسے دوبارہ پنجرے میں پھینک دیتا۔ خدا خدا کر کے ایک کبوتر باز نے اسے خرید لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنی چھت کو یاد رکھے گا، کبھی کسی دوسرے کی چھت پر نہیں بیٹھے گا۔ کچھ روز بعد اس کے پر نکل آئے۔ اس کا مالک اس کی وفاداری سے بہت خوش تھا۔ وہ اس کا خیال بہت رکھتا تھا۔ ایک دن صبح اس کا مالک آیا، پنجرے میں گھس آیا اور اسے پکڑ کر ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ ندیم کا تو حلق خوش ہو گیا۔ وہ شاید اسے بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر وہ ایک ویران جگہ پر پہنچا۔ جب اس نے ندیم کو تھیلے سے نکالا تو اس نے دیکھا کہ وہاں دوسرے کبوتر باز اپنا کبوتر ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی وفاداری دیکھ کر اس کا مالک اسے کبوتر بازی کے مقابلے میں لے آیا تھا۔ ان تمام کبوتروں میں سے جو پہلے اپنی چھت پر سب سے پہلے پہنچ جاتا وہ فاتح قرار پاتا۔ مقابلے کا آغاز ہوا۔ اسے اس کے مالک نے چھوڑ دیا۔ فضا میں ایک گول چکر کاٹ کر وہ تیزی سے ایک سمت میں اڑنے لگا۔ راستے میں جلا دینے والی بو سے اس کا سامنا ہوا۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا مگر وہ اڑا جا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک چیل نظر آئی جو بالکل اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ چیل کی نظر تیز تھی، اس پر پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک غوطہ لگایا اور اپنے نوکیلے پنجوں میں ندیم کو جکڑ لیا۔ وہ درد سے چلا اٹھا۔ اسی وقت اسے اپنی دادی کی آواز آئی جس کے والد کو بلا رہی تھی۔ ارے جلدی آؤ، ندیم ہوش میں آ گیا ہے۔ اس کی چیخ سن کر سب اس کے گرد اکٹھا ہو گئے اور وہ کئی روز ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جس کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، سب نے کہا کہ وہ محض ایک ڈراؤنا خواب تھا۔